اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بحث کریں گے غزوہ احد پر۔ غزوہ احد پیغمبر گرامی اسلام کے اہم غزوات میں سے ایک ہے۔ یہ غزوہ مسلمان اور قریش کے درمیان ہوئی، مشرکین قریش کے درمیان، اور اس کو غزوہ احد اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ کوہ احد پر یا احد نامی پہاڑ پر یہ جنگ لڑی گئی سنہ 3 ہجری کو۔ اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ چونکہ قریش کے جو مشرکین تھے انہوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں بری طرح شکست کھائی، تو اس شکست کے ایک سال بعد یعنی 3 ہجری کو قریش نے ابو سفیان کی سرکردگی میں بدر کے جو ہلاک ہوئے تھے ان کے افراد، تو ان ہلاک شدگان کے انتقام کے لیے، اس کے انتقام کے طور پر رسول گرامی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک بار پھر جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ تیار ہوئے۔ اس کے لیے ابو سفیان نے عمر بن عاص اور چند دیگر افراد کی یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دوسرے قبائل کی حمایت حاصل کریں۔ بالآخر قریش نے 3000 افراد تیار کیے، تو اس 3000 افراد کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس طرف پیغمبر گرامی اسلام کو بھی خبر ملی، علم ہوا کہ قریش مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ دوبارہ سے آمادہ ہوئے ہیں، تیار ہوئے ہیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے جمعے کے دن دفاعی اقدامات کے لیے پیغمبر گرامی اسلام نے ایک مشورہ رکھا، ایک میٹنگ رکھی۔ تو پیغمبر گرامی اسلام چاہتے تھے کہ مسلمان مدینے سے باہر نہ نکلیں۔ دیگر جو مہاجرین اور انصار میں سے جو بڑے لوگ تھے، بزرگان تھے، خصوصاً جو جنگی زیادہ تجربہ رکھتے تھے، ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ مسلمان شہر سے باہر نہ جائیں۔ لیکن مسلم نوجوانوں اور بعض بزرگ صحابی کا اصرار تھا کہ جنگ شہر سے باہر ہی لڑی جائیں۔ تو آخرکار پیغمبر گرامی اسلام نے ان کے اصحاب اور نوجوانوں کے جو رائے تھا ان کو مقدم رکھا، اور اس کو پیغمبر گرامی اسلام نے قبول کی اور فیصلہ کیا کہ جنگ شہر سے باہر ہی لڑی جائیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام 1000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مدینہ سے نکلے۔ ایک رات انہوں نے مدینہ اور احد کے درمیانی علاقہ شیخان میں انہوں نے قیام کیا۔ اس کے بعد اگلے دن صبح وہ دوبارہ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ تو ابتدا میں جب پیغمبر گرامی اسلام مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ کے ساتھ 1000 افراد تھے، 1000 لشکر پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ تھا۔ لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی نے ایک جماعت کو لے کر وہ واپس آئے۔ چونکہ وہ منافق انسان تھا تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ بھی چاہتا تھا کہ جنگ مدینہ کے اندر ہی ہو، شہر کے اندر ہو، لیکن اس نے یہی بہانہ بنایا کہ اس کی تجویز کو قبول کیوں نہیں کیا۔ تو اسی کو بہانہ بنا کے وہ ایک جماعت لے کر مدینہ واپس پلٹا۔ تو باقی جو اس کے ساتھ تھے 300 افراد اس کے ساتھ پلٹ آئے، باقی 700 افراد لے کر پیغمبر گرامی اسلام احد کی طرف چلے گئے۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے لشکر کو منظم کیا، مرتب کیا، اور کوہ احد کو پشت کی طرف کر کے دشمن کے سامنے سفارہ ہوئے، اور عبداللہ بن جبیر کو تیر اندازوں کے ایک دستہ دے کر کوہ عینین پر پیغمبر گرامی اسلام نے تعینات کیا، جو احد کے بائیں جانب واقع تھا۔ اور مشرکین نے بھی اپنے سفارہ کی، اپنے لشکر کو منظم کیا۔ انہوں نے میمنہ قرار دیا، میمنہ یعنی جو جنگ کے دائیں طرف لے کر لڑتے ہیں، میسرہ جو بائیں جانب رہتے ہیں۔ تو اس میمنہ کی کمان خالد بن ولید کے ذمہ داری سونپی مشرکین کے، تو وہ لوگ بھی وہاں جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے پیغمبر گرامی اسلام نے ایک خطبہ دیا۔ اس خطبے میں پیغمبر گرامی اسلام نے تیر اندازوں پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے جو پیچھے سے حملہ کرتے ہیں تو اس پیچھے مورچے پر سختی سے حفاظت کرنے کی پیغمبر نے ان کو تلقین کی، اور کہا کہ کسی صورت بھی اپنا مورچہ نہیں چھوڑیں، چونکہ جو اگر پیچھے سے چھوڑنے کی صورت میں دشمن پیچھے سے وار کرنے کا زیادہ چانسز ہے۔ تو اس لیے پیغمبر گرامی اسلام نے ان تیر اندازوں کو خصوصی طور پر تاکید کی وہ اپنے مورچے کو نہ چھوڑیں۔ تو جنگ شروع ہوئی تو مشرکین کے ایک جنگجو طلحہ بن ابی طلحہ نے مبارزہ طلبی کی، تو اس کے مقابلے میں علی بن ابی طالب میدان میں اترے اور اس کو گرا کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ مسلمان اس کی ابتدائی کامیابی سے مسرور ہوئے اور تکبیر بلند کرتے ہوئے وہ مشرکین پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمان بہت تیزی سے مشرکین پر غالب آئے اور مشرکین میدان سے فرار ہو گئے۔ تو وہ تیر انداز جن کو پیغمبر گرامی اسلام نے پہاڑ کے پیچھے پچھلی طرف تعینات کیا تھا اور ان کو اصرار کیا تھا کہ وہ اپنے مورچے کو نہ چھوڑیں، انہوں نے دیکھا کہ جب مشرکین فرار ہو رہے ہیں
اور تو ان کو جو ہے نا مال غنیمت کی لالچ یا اس کے طمع نے ان کو مورچہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان کا جو سالار تھا عبداللہ بن جبیر، انہوں نے اصرار کیا کہ مورچہ نہ چھوڑیں، لیکن اس کا جو اصرار جو ہے نا وہاں پر کرامت ثابت نہیں ہوا اور مسلمان اس درے کو چھوڑ کر میدان کی طرف آنے لگے۔ تو اس طرف سے دشمنوں کی طرف سے خالد بن ولید، جو پہلے بھی کئی بار اسی درے سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اس نے، لیکن وہ ناکام رہا۔ اب کی بار چونکہ اکثر جو ہے نا مسلمان اس درے کو چھوڑ کر گئے، تو اس نے مسلمانوں پر اس طرف سے حملہ کیا۔ تو دوسری طرف سے اکرمہ بن ابو جہل بھی آیا اور وہ بھی خالد بن ولید کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر انہوں نے حملہ کیا۔ اس طرح بہت سارے متعدد مسلمان وہاں پر شہید ہوئے اور دشمنوں کو وہاں سے حملہ کرنے کا موقع ملا۔ تو اسی اثنا میں کسی نے ندا دی کہ پیغمبر گرامی اسلام شہید ہو چکے ہیں۔ جب یہ خبر مسلمانوں نے سنی تو ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہوئے اور مسلمان جو ہے نا افراتفری کا شکار ہوا اور اکثر بھاگ کر جو ہے نا پہاڑی میں پناہ لی۔ اس طرح مسلمان جو ہے نا ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان وہاں پہ انہوں نے شکست کھائی۔ ایک طرف انہوں نے جو مسلمانوں نے اپنا ذمہ داری نہیں نبھائی جن پر پیغمبر گرامی اسلام نے ان کو رہنے کی تلقین کی تھی، اس درے کو، اس جگہ کو چھوڑ کر وہ میدان جنگ میں غنیمت کے لائے۔ دوسری طرف پیغمبر کی جو شہادت کے جو افواہ تھا اس نے مسلمانوں کو اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اور اس جنگ میں پیغمبر گرامی اسلام کو بھی بہت زیادہ زخم پہنچے اور پیغمبر گرامی اسلام کے دانت بھی ٹوٹ گئے اور آپ کا چہرہ مبارک بھی اسی جنگ میں زخمی ہوئے۔ شیخ مفید نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی اور افراتفری اس قدر بڑھ گئی کہ پورا لشکر جو ہے نا بھاگ گیا اور فقط علی ابن ابی طالب کے سوا پیغمبر کے قریب کوئی اور نہ تھا۔ پھر بعد میں جو ہے نا بعض افراد آ کر پیغمبر سے آ ملے جن میں عاصم بن ثابت وغیرہ شامل تھے۔ تو اس میں پیغمبر گرامی اسلام کا چچا حمزہ علیہ السلام بھی اسی میں شہید ہوئے۔ دشمنوں کے جو جبین نے مطعم کے غلام وحشی تھا، اس نے نیزے سے حضرت حمزہ پر وار کیا اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور حمزہ علیہ السلام کلیجہ نکال کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے سپرد کیا، جس کا باپ جنگ بدر میں حمزہ کے ہاتھ ہلاک ہو چکا تھا۔ تو ہندہ بن عتبہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ تو پیغمبر گرامی اسلام کو حمزہ کی شہادت اور ان کے بدن کا مسئلہ ہونے پر پیغمبر گرامی اسلام بہت مغموم اور غضبناک ہوئے اور وہاں سے حضرت حمزہ کو سید الشہداء یعنی شہداء کا سردار حضرت حمزہ قرار پایا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور کفار میں سے 20 تک بتائی جاتی ہیں کہ 20 کفار بھی اس جنگ میں ہلاک ہوئے۔ اس میں سے 12 افراد امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام اس سے پہلے بھی جنگ بدر میں تقریباً 35 یا اس سے زیادہ افراد کو امیر المومنین علیہ السلام نے غزوہ بدر میں بھی واصل جہنم کیا تھا۔ اب اس جنگ میں بھی امیر المومنین علیہ السلام کی جان بازی کا یہ عالم تھا کہ آپ نے بھی ایک بڑی تعداد کو واصل جہنم کیا، آپ کے ہاتھ وہ ہلاک ہوئے۔ اس جنگ میں بعض قرآنی آیات بھی نازل ہوئے۔ بعض روایت میں ہے کہ مسلمانوں کو تعزیت کے طور پر آیت اتری، اس کے لیے آپ قرآن مجید سورہ عمران آیت نمبر 121 سے 139 کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اس میں اس جنگ کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔